ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ رزق ہے. یہ جو صحت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بھی رزق ہے. بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، کھانا کھانے کی جو بھی صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر، یہ بھی سب رزق کی ہی قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. ٹھیک ہے، ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. یہ رزق میں برکت کیسے پیدا کی جائے؟ اگر ہم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ ہمیں استغفار کرنی ہوگی. استغفار کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے. تو کاموں کے اندر کیسے برکت پڑے گی، ٹائم کے اندر کیسے برکت ہو سکتی ہے، ہمارے کام کیسے سمٹیں گے. جس چیز کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی دولت اس کے سامنے سمٹ کے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی مشکل میں تم پھنس گئے ہو نا، رزق کی تنگی کی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی، آؤ اس کا حل بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. صدق اللہ العظیم. آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ وہ رزق کے حوالے سے ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بچے جو ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ دین پہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اسکول یا کالج میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دینداری تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات یہ ڈالی گئی ہوتی ہے کہ یہ جو دین ہے نا، یہ دنیا میں تو ہماری رہنمائی نہیں کرتا، دین کے حوالے سے، یعنی کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ ہمیں نماز، روزے اور حج، زکوٰۃ یہ چیزیں تو بتانے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ نے معیشت کو کیسے بہتر بنانا ہے، آپ نے اپنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دی ہے اس میں بڑھوتری کیسے کرنی ہے، اس کو بڑھانا کیسے ہے، اس حوالے سے شاید یہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا. تو اگر تم اسی طرح سے دین کو فالو کرتے رہے اور کالج میں چلے گئے اور پھر یونیورسٹی میں چلے گئے تو دیکھ لینا تمہارا جو رزق کمانے کا جو سسٹم ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی داڑھی رکھی اسی طرح سے ہماری پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رہی تو ہم شاید صحیح طریقے سے دین کما نہیں سکیں گے. اور یہ اگر میں نے حلال اور حرام کی یہ جو تمیز ہے میرے اندر، اس کو اسی طرح سے جاری رکھا کہ میں فلاں جگہ جاب کروں گا، فلاں جگہ جاب نہیں کروں گا کیونکہ وہ جگہ جو ہے صحیح رزق حلال کی نہیں ہے، تو پھر تمہیں کہیں سے رزق نہیں مل سکے گا. تو والدین بھی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم یونیورسٹی میں چلے گی ہو نا، اب ذرا تھوڑی سی دینداری اپنی کم کرو، کیونکہ اگر آگے تم نے کمانا ہے نا تو پھر یہ چیزیں نہیں کمانے کے ساتھ چلیں گی، اور اگر تم ان چیزوں کو فالو کرو گے اور دین کی باتوں کو فالو کرو گے تو تم صحیح طریقے سے رزق کما نہیں سکو گے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے ہمارا کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے ذہن میں کچھ کنفیوژنز جو ہیں وہ کلیئر کروں گا. یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگر تم دین پہ چل رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، وہ تو الگ معاملات ہیں، لیکن دنیا کے جو معاملات تم نے کرنے ہیں، پیسہ کمانا ہے، رزق کمانا ہے، تجارت کرنی ہے، جاب کرنی ہے، وہ بالکل الگ معاملات ہیں. تو یہ جو ایک لفظ ہم سنتے ہیں دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا کے معاملات، یہ لفظ جو ہے یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے. اسلام نے ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں، دنیا اور آخرت. دنیا جو ہے وہ ہماری دین کے مطابق ہی چلنی چاہیے، دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے دین کے مطابق چلنے چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد ہم دین کی باتیں فالو کریں،
ٹھیک ہے نا. تو دین اس دنیا میں ہی ہم نے فالو کرنا ہے. یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے اس میں ہی دین کے اوپر چلنا ہے، اور دین ہماری ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے. یہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. دوسری چیز پھر آخرت ہے، جو اس دنیا سے جانے کے بعد کا سفر ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے یہ دنیا کیسے گزاری، دنیا کی زندگی کیسے گزاری، اور کیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہم نے دین کے مطابق گزاری ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تک میں نے آپ کو جو پہلا پوائنٹ کلیئر کیا وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں، دنیا اور آخرت. اس کی دلیل ہمیں ایسے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ میری دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے اور میری آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں، دین اور دنیا. ایسا نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہی ہماری دین کے اوپر چلتی ہے. جب تک ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہم صحیح یہ جو رزق کا سارا سینیریو ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو ہمیں پہلی چیز تو یہ پتہ چلی کہ دین جو ہے وہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دین کے مطابق ہی کریں گے. بے شک وہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یا اپنا بزنس چلا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے ہماری دنیا ہے، یہی ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہمیں کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے ہمارے والدین کی طرف سے، جب بچہ، والدین خود ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت پریکٹسنگ ہو. جب وہ گریڈ 6 7 8 سے آگے نکلتا ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں بھئی اب اسکول جانے کا وقت آ رہا ہے، تھوڑا ذرا اپنی دینداری کم کرو. اسی طرح نہیں زیادہ معاملات چلیں گے کیونکہ تم نے آگے کالج میں بھی جانا ہے. پھر جب وہ کالج یا یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی داڑھی، اس کے جو پینٹ ہے وہ ٹخنوں سے جو اوپر تھی، یا جو بھی چیزیں وہ دین کی فالو کر رہا تھا، یا وہ حلال اور حرام کی بہت اچھی تمیز کرنے لگ گیا تھا، تو والدین بھی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹا اب آپ نے جو ہے یہ زیادہ حلال و حرام کی اگر تمیز کی یا بہت زیادہ اپنی دینداری جتائی تو پھر یہ ہوگا کہ رزق نہیں تمہیں مل سکے گا. تو اس کنفیوژن کو بہت زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی مقصد کے لیے آج کی جو یہ کلاس ہے وہ رکھی گئی ہے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا اسلام جو کہ پورا ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمارا پورا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. تو کیا اسلام کے اندر یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو کیسے اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کنفیوژن کو ہم انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر کلیئر کریں گے. اس کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رزق سے کیا مراد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں یہ لفظ بار بار رزق کا استعمال ہوتا ہے. رزق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب بس یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا مال و دولت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق یعنی کہ جسے ہم انگلش میں پروویژن بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ رزق ہے. یہ جو صحت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بھی رزق ہے. یہ جو علم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں یہ بھی رزق ہے. میرے استاد ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو سوال تمہارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوتا ہے. اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے، ان کے جوابات تلاش کرنے چاہیے. تو بچوں کے ذہنوں میں جو سوالات، یا بڑوں کے بھی ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ بھی رزق کی ایک قسم ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں دی ہیں، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، کھانا کھانے کی، جو بھی صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر، یہ بھی سب رزق کی ہی قسم ہے. یہ جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم 6 سینسز جنہیں بولتے ہیں، سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے. تو مال و دولت، اس کے علاوہ علم، اس کے علاوہ ہدایت بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں دیتے ہیں، کسی خاص مقصد کی طرف ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں القاء کر دیتے ہیں، یہ بھی رزق کی ہی ایک قسم ہے. یہ تو میں نے آپ کو رزق کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا کہ رزق کن کن چیزوں کو کہتے ہیں. صرف ہم اپنے ذہن میں یہ سینیریو نہ رکھیں کہ صرف پیسہ ہی شاید رزق کی ایک قسم ہے، یا کھانا پینا جو ہے وہی رزق سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ ہمیں جو بھی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے وہ رزق میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ بھی امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں رزق دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے.
پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ 6 ایسے پوائنٹس ڈسکس کروں گا جن کے ذریعے سے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں برکت پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مال و دولت دی ہے، جائیداد ہے، اس کے علاوہ صحت ہے، جوانی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اب ہم نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے، ہم نے تمہیں رستے دکھائے ہیں. اب تم میں سے کون ہے جو شکر کرتا ہے؟ اما شاکرا و اما کفور. اب اس کے آگے 2 ہی راستے ہیں. جو بھی ہمیں نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے، اس میں اب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا ہم شکر ادا کریں یا ہم اس کا کفر کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ ناشکری کرنا شروع کر دیں. تو یہ تو رزق کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اس حوالے سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. ٹھیک ہے، ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 تھنگز بیفور 5. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. اب وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ رزق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ کیا ہیں؟ جس میں سب سے پہلے تمہاری جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو. کیا ہے یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، ہمیں ہیلدی بنایا ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری صحت ہے یہ بھی ہماری طرف سے ایک رزق ہے. یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے اب کرنا کیا ہے اس رزق کے ساتھ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، ہدایت دی ہے، تو جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو. اسی طرح مال کو جو بھی ہمیں رچ بنایا گیا ہے اس کو پاورٹی آنے سے پہلے، یعنی کہ غربت آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک رزق کی قسم ہے. اسی طرح فری ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو بیزی ہونے سے پہلے غنیمت جانو. یا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ بھی رزق کی ایک قسم ہے، اس کو بھی ہم نے غنیمت جاننا ہے. اور آخری چیز زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو. تو یہ 5 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، عطا کی ہیں، ان کو تم نے غنیمت جاننا ہے، ان کو غنیمت جاننا ہے. ہمارے پاس ہو ہم نے اس کی بڑی قدر کرنی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس پہ ہم نے کفران نہیں کرنا. تو یہ تو بات ہے کہ جو بھی رزق ہمیں ملے گا، اگر یہ جو ہم ٹپس کچھ فالو کریں گے جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تو اب جب رزق ملے گا یا جو بھی رزق ہمارے پاس ہے اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کے اندر برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. اینڈ وی شوڈ ٹیک دا ایڈوانٹیج آف دوز تھنگز وچ ہیو بین گیون ٹو اس. ٹھیک ہے، جو ہمیں دی گئی ہیں ان کا ایڈوانٹیج ہم نے اٹھانا ہے. اب آ جائیے 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رزق کو بڑھایا کیسا جائے، اور ایک بات ہے کہ رزق میں برکت کیسے پیدا کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پانچوں چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج کی اس کلاس کے اندر، اس پروگرام کے اندر، ان کو کرنے کے بعد اگلے دن کوئی بھائی آتا اور مجھے کہتا ہے کہ میری سیلری 50,000 سے بھی 60,000 تو نہیں ہوئی، میرے پیسے فوراً سے نہیں بڑھے، میری سیلری 1 لاکھ تھی، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تو نہیں ہوئی، میں یہ چیزیں کر رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کام ہم کر لیں واقعی میں تو بظاہر بھی ہماری سیلری انکریز ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے خزانے ہمارے لیے کھول سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو چیز ہے وہ ہے برکت. اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں. اور کئی دفعہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کی سیلری تو بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھر کے اوپر بھی خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد غریبوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، مسکینوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی سیلری بہت کم ہوتی ہے اور بہت اطمینان ہوتا ہے ان کو. اس چیز کو بولتے ہیں برکت. اسی طرح وقت میں اگر آپ دیکھ لیں کتنے ہی پائیس پریڈیسیسرز یعنی کہ نیک لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی 40-50 سالہ زندگی میں اتنا کام کر لیا ہے
کہ لوگ اب اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یعنی کہ 50 سال کی زندگی میں انہوں نے 200-250 سال کی زندگی کا کام کر لیا، ہزاروں سال کی زندگی کا کام 50 سال کے اندر کر لیا۔ تو یہ وقت میں بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دیتے ہیں، تو جو اسی طرح صحت ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ صرف بظاہر کسی چیز کا بڑھ جانا ہی جو ہے وہ برکت نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں۔ آج سے اگر ہم 50 سال پہلے کے لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہیں گے آپ کو کہ ہمارے پاس ہماری سیلری صرف 100 روپیہ ہوتی تھی، اس کے اندر ہم اپنی بھی پوری فیملی کو پالتے تھے، اپنے بھائیوں کی بھی، یعنی کہ بہت سارے افراد خانہ کو بھی کھلاتے تھے اور اینڈ پہ پیسے بچ بھی جاتے تھے۔ اور پھر انہی لوگوں نے دیکھیں ہمارے لیے، جیسے ہمارے والدین ہیں یا بزرگ ہیں، انہوں نے کچھ گھر بھی بنا لیے، ہماری پڑھائیوں پہ بھی خرچ کر لیا، لیکن وہ کماتے کیا تھے؟ چند 100 یا چند ہزار کمایا کرتے تھے۔ اور آج کل ہم لاکھوں روپیہ بھی کماتے ہیں لیکن وہ مہینے کے شروع کے ہی چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں۔ تو اس چیز کو بولتے ہیں برکت۔ اسی طرح سے رزق کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رزق کے اندر بھی برکت ہے، وقت کے اندر بھی، علم کے اندر بھی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں جو رزق کے اندر آتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ بڑھ جائیں گی تو ہم خوش ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ اطمینان عطا کر دے اور ان کے اندر برکت آ جائے تو وہ ہمارے لیے بہت سکون کا باعث بنیں گی۔ تو یہ پوائنٹ بھی میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہم کلیئر کر لیں کہ ہم ان ٹپس کو ڈسکس کریں، وہ رہنمائی جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں پہلے اصول کی طرف۔ ہمارے دین نے ہمیں ہزاروں اصول بتائے ہیں، لیکن ان میں سے چند جو میں سمجھ پایا ہوں یا جو میں نے تحقیق کی، ادھر ادھر سے بک سے بھی پڑھا، اسکالر سے پوچھا، وہ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ ہمیں استغفار کرنی ہوگی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور استغفار اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ ایک حدیث میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو غلطی کرتے ہی نہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ نہ بن جاؤں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو تعداد بھی ٹھیک ہے اگر ہم 100 دفعہ پڑھیں یا 70 مرتبہ پڑھیں، لیکن اگر ہم تسبیحات پڑھی جا رہے ہیں استغفار کی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے اندر خوف خدا نہیں پیدا ہو رہا، ٹھیک ہے، اور ہم شرمندہ نہیں ہیں کہ ہم نے غلطی کر دی، تو پھر ایسی استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استغفار کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کے اندر ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پہلے اس انسان سے معافی مانگے، اگر کسی کا مال کھا لیا یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی تو اس انسان سے بھی وہ معافی مانگے، اور پھر یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ شرمندگی جو ہے وہی اصل استغفار ہوتی ہے، کہ انسان شرمندہ ہو جائے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں آتی ہیں جو استغفار کے اندر ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دلیل کیسے ملتی، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم استغفار کریں گے تو ہمارے رزق کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ سورہ نوح اگر آپ کھول کے دیکھیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 9 یا 10 سے آگے آپ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب برائی کے اندر پڑ گئی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ تمہیں اللہ سے استغفار کرنی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کام تم کرو گے تو تمہارا رزق بڑھے گا۔ اس میں رزق کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں رزق ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تمام چیزیں تو نہیں، بہت ساری چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب وہ تمہیں معاف کر دے گا تو تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں نازل ہوں گی۔ یعنی کہ رزق، موسلا دھار بارش کا مطلب یہ کہ رزق کی فراوانیاں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں بھی تمہارے لیے نازل کر دے گا اگر تم نے سچی توبہ کر لی۔ یہ توبہ کی جو میں نے آپ کو شرائط بتائیں اس میں شامل ہوئیں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ بھی. یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال نہیں ملے گا تمہیں، بلکہ مال بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہیں عطا کرے گا. وَبَنِينَ، اور بیٹے بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جنت میں تمہیں داخل کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے استغفار جو ہے وہ ہمارے رزق کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو جی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ تسبیحات اگر ہم کری جا رہے ہیں لیکن ہمارا طریقہ نہیں بدل رہا، یعنی کہ ہاتھ میں تو میرے تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی، لیکن میرا عمل نہیں بدل رہا، میرے اندر شرمندگی نہیں ہے گناہ کرنے. لوگوں نے تو استغفر اللہ کو یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ایک ایسا ٹول ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی گناہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ابھی میں گناہ کروں گا، اس کے بعد ایک دو تسبیحات استغفر اللہ کے پھیروں گا، یا سارا دن پڑھتا رہوں گا، باقی گناہ میں کرتا چلا جاؤں. یہ شاید اسی لیے استغفار دی گئی، اس لیے نہیں دی گئی استغفار. استغفر اللہ تب ہم نے بولنا ہے جب ہم نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے کہ اب میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا. تو وہ ایک قطرہ جو ہم ندامت کا بہاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے، اس کی قیمت ہے. تو یہ ہے استغفار جو ہمارے رزق کی فراوانی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے. رزق اللہ تعالیٰ ہمیں بارشوں کی طرح عطا فرمائے گا، موسلا دھار بارشوں کی طرح عطا فرمائے گا. اب آ جائیے دوسری چیز جو ہمارے رزق کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے. آج کل ہر بھائی اس چیز سے پریشان ہے کہ ہمارے وقت کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، کام اتنے زیادہ ہیں اور دن بہت چھوٹا ہے، تو کاموں کے اندر کیسے برکت پڑے گی، ٹائم کے اندر کیسے برکت ہو سکتی ہے، ہمارے کام کیسے سمٹیں گے. آئیے ہم قرآن و حدیث سے اس کی جو ہے وہ لیتے ہیں، اس اصول کو لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس شخص کو دنیا کی فکر ہو جاتی ہے، فکر لاحق ہو جاتی ہے، اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، میں بس مال کتنا ہے، اتنا نہیں ہے، ایک پلاٹ ہے 2 لے لوں، 2 نہیں ہے 4 لے لوں. جس شخص کو دنیا کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی مسکینت، یعنی کہ جسے مسکینی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ وہ ہر وقت اسی تلاش کے اندر رہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو جو اس کے مقدر کے اندر لکھا ہے وہی اس کو ملے گا نا. حدیث کا مفہوم یہی ہے، ملے گا اس کو وہ جو اس کا مقدر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے سمٹے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیں گے. اور جس شخص کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، یہ پوائنٹ میں آپ کو دوسرا بتانا چاہ رہا تھا. پہلا تو میں نے آپ کو استغفار بتایا جس سے رزق بڑھتا ہے. جس چیز کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی دولت اس کے سامنے سمٹ کے آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ رہنمائی ہے جو ہمیں دین سے ملتی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ آخرت. اب آخرت کی فکر سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب آخرت کی فکر شروع ہو جاتی ہے؟ آخرت کی فکر یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کا امپیکٹ آخرت میں کیا ہوگا. آج یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، برائیاں کر رہا ہوں، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہوں، اس کا آخرت میں کیا ہوگا؟ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت گزر گیا، اب آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی میں نے کسی کے ساتھ برائی کی، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو جو بھی عمل انسان کرے اس کے ذہن میں بس یہی چلتا چلا جائے کہ یہ جو میں نے کام کیا آخرت میں اس کا کیا ہوگا. یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ قبر میں جب میں جاؤں گا تب میرے سے کیا ہوگا، قیامت والے دن میں اس کا کیسے جواب دے ہوں گا جو کچھ میں کر رہا ہوں. جس شخص کو اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اب کاموں کی ذمہ داری نہ لے، تیرے سارے بکھرے ہوئے کاموں کو میں جمع کر دوں گا اور دنیا کی دولت تیرے سامنے سمٹ کے آئے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی. تو آخرت کی فکر دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں. ایسے نہیں کہ وقت گزر رہا ہے، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، چھوٹ رہی ہیں اور ہر قسم کی برائی میں ہم شامل ہیں، جو مزید چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں آخرت میں ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے. یہ جو وقت ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ جو جوانی ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ جو انٹرنیٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رزق ہی دی ہے نا ہمیں. یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کا ہم کیا استعمال کر رہے ہیں. تو جس شخص کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سامنے دنیا کی دولت جو ہے وہ ڈھیر کر بھاگتا چلا جائے گا اور یہ آگے آگے بھاگتی چلی جائے گی. مل تو جائے گی انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے. تو
یہ چیز۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن و حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے رزق کو بڑھانے کی، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا خوف، تقوی اختیار کریں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2۔ مجھے تو بہت زیادہ آیت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی مشکل میں تم پھنس گئے ہو نا، رزق کی تنگی کی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی، آؤ اس کا حل بتاتا ہوں۔ اس کا حل ہے تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، اللہ تعالیٰ ایک راستہ ایسا نکال دیں گے کہ وہ ان مشکلات میں سے نکل جائے گا۔ کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے تقویٰ کا؟ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کو ہم نے نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ چیزیں ہم نے کرنی تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں۔ یہی تقویٰ ہے نا، یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تقویٰ اختیار کر لے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا لیں گے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں گاہک ایک دم ایسا آ گیا دکان پہ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، وہ ہماری اتنی سیل ہو گئی، ہماری اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ میں نماز کے لیے گیا تھا، نماز کی طرح میں نے پابندی شروع کی ہے، میری جو سیلز جو ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو گئی۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تقویٰ یہی ہے نا کہ ہم دکان میں بیٹھے ہیں اور اذان ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، لیکن ہم اپنے گاہکوں کو ڈیل کیے جا رہے ہیں، ہم ڈر ہی نہیں رہے۔ اگر ہم ڈر گئے اس وقت اور اٹھ کے نماز کے لیے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر ہم اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مال و دولت میں اضافہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دین رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کمانے کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے دین نے ہمیں شاید اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں دی، نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ طریقے کا دنیا میں بتا رہے ہیں ہر چیز کی۔ تو پہلی جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی نا، دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے ہماری، اس کا نام دین ہی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہی ہم دین کو فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دین اور دنیا الگ الگ چیز نہیں ہے، ہاں دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں، جو کچھ ہم دنیا میں کریں گے اس کا جو ہے رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو تیسری چیز تو تھی تقویٰ۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور اس میں برکت چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ چیز تم خرچ کرو۔ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کی حدوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ ایک بھائی تھے، وہ ماشاءاللہ کافی رچ ہیں، ان کی میرے سے ملاقات ہوئی، وہ کافی صدقات وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کریں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مال تو وہ بہت اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ اپنا وقت، یعنی بہت بڑے بزنس مین ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ اپنا وقت اللہ کے راستے میں دیں۔ اب مال کی آزمائش نہیں ہے اس وقت آپ کے اوپر، مال تو آپ کے پاس بہت ہے، بیچ میں سے آپ 500 1000 کسی کو دے دیتے ہیں، آپ کے مال میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کروڑوں روپے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم گھر میں جو بھی بچی کچی پھٹی پرانی چیز ہوتی ہے وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب تم نیکی کی حد کو چھوؤ گے، لن تنالوا البر، کبھی نہیں تم چھو سکتے، حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کرو وہ چیز، مما تحبون، جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ جو بیٹا تمہیں زیادہ پسند ہے، جس بیٹے سے زیادہ پیار ہے، اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اس کو دین کی خدمت کے لیے لگاؤ کہ اس کو میں دین۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو بچہ کہیں بھی نہیں چل رہا ہوتا، اسکول میں بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، ذہنی طور پہ بیچارہ تھوڑا سا کمزور ہے، ہم اس کو اٹھا کے دین کے کام میں، چل اس کو مدرسے میں داخل کر دیں، کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا وہاں۔ جو ذرا سا انٹیلیجنٹ ہے، ذرا تیز ہے، یا اس کو اسکول کی پڑھائی پڑھائیں گے،
یہ ذرا ڈاکٹر انجینئر بنے، کوئی بہت بڑا افسر بنے تاکہ کما کے لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو چیز پسند ہے تمہیں زیادہ وہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اپنی شان کے مطابق دیں گے. دنیا کی مثال تو میں آپ کو ایک گھٹیا سی مثال ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی بہت امیر شخص ہو اور آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں، وہ کہے کہ یار مجھے تم سے کچھ کام ہے، تو جب ہم بھلائی کریں گے ہم تو اپنے حساب سے کریں گے، لیکن جب وہ اس کا ریٹرن دے گا تو اپنے حساب سے دے گا، کیونکہ بڑا آدمی کوئی امیر بندہ ہے، کوئی بہت لینڈ لارڈ قسم کا ہے، تو جس طرح کی آگے پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس حساب سے آپ کو ریٹرن دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، عطا کرنے والے ہیں. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی پھر اپنی ہی عظمت کے حساب سے دیتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ دیتے ہیں. جس سے ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنے شوق سے کوئی چیز دے رہے ہیں، کتنا اچھا گفٹ پیش کر رہے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم زیادہ سے زیادہ مال لٹائیں. اس سے بالکل مال میں کمی نہیں آتی. اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں بتاتے ہیں کہ اس آیت میں شیطان کے بھی 2 پرومس بتائے گئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی 2 پرومسز بتائے گئے ہیں. شیطان ہم سے کیا پرومس کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں پرومس کرتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں، فقیری آ جائے گی تمہارے اوپر. تم یہ اگر 500 کا نوٹ جب 200 یا 100 کسی بھی غریب کو دو گے، کسی کی مدد کرو گے تو تمہارے مال میں کمی آ جائے گی. اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بس یہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صرف وہ دے گا جو بہت امیر ہے، اور میں تو ہوں ہی غریب تو میں کہ اللہ کے راستے میں دوں گا. جس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے، اگر آپ ایک مزدور ہیں یا آپ ایک کسی بہت بڑی انڈسٹری کے مالک ہیں، اس میں سے جو آپ انکم کر رہے ہیں، ایک مزدور ہے جی وہ مثال کماتا ہی 100 روپے ہے، تو اس کی جو وہ 100 میں سے 50 روپے خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں مثال کے طور پہ، یا 20 روپے خرچ کر دیتا ہے. اور ایک شخص ہے وہ کما ہی کروڑوں رہا ہے تو اس میں سے وہ 1000 روپیہ خرچ کر دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس 1000 کی پرسنٹیج نہیں کاؤنٹ ہوگی، اس غریب کی وہ جو 20 روپے ہیں 100 میں سے 20% اس نے نکال دیا اللہ کے راستے میں، وہ زیادہ کاؤنٹ ہو گیا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف امیر ہی نکالے اللہ کے راستے میں، جو غریب ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق نکالنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. جو امیر ہے وہ پھر اس پرسنٹیج کے حساب سے دے گا تو اللہ کے آگے اس کی آزمائش بھی پھر اسی حساب سے. جو 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے اگر وہ بیچ میں سے 500,000 روپیہ دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، تو وہ تو 1% خرچ رہا ہے. ایک غریب ہے وہ کما ہی 1000 روپیہ رہے یا 500 روپیہ رہے، وہ اس میں سے 50-100 روپیہ دے دیتا ہے، یعنی کہ وہ 10% دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا زیادہ اجر دینا ہے. تو شیطان ہم سے کیا پرومس کرتا ہے، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ایک تو وہ ہمیں اس چیز کا یقین دلاتا ہے تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے تم اگر پیسے اللہ کے راستے میں لٹاؤ گے، اور تمہیں حکم کس چیز کا دیتا ہے، بالفحشاء، اور فحاشی کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے، کیونکہ فحاشی جو ہے وہ ایک جڑ ہوتی ہے ہر برائی کی. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر شیطان ہمیں لگاتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تعالیٰ کا کیا پرومس، اللہ تعالیٰ مغفرۃ وفضلا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ جو تم سے کچھ مال لے رہے ہیں نا، یہ تمہاری مغفرت کے لیے لے رہا ہے اور تم پہ فضل کرنا چاہتا ہے. مغفرۃ وفضلا. تم اگر اللہ کے راستے میں دو گے اور اس فقیری کے ڈر سے نہیں ڈرو گے اور فحاشی کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرے گا اور تم پہ فضل بھی کرے گا. تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب ہم کوئی مال دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے. جس ذات کو راضی کرنے کے لیے ہم دے رہے ہیں وہ تو ہمارے دلوں سے واقف ہے کہ یہ جو کپڑوں کا جوڑا ہم نے آج کسی غریب کو دیے کہ یا یہ ایکسٹرا پڑا تھا، پھٹا پرانا یا فارغ تھا اس لیے دیے، یا ہم نے اچھی چیز لے کے اس کو دیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس ذات کو ہم راضی کریں. تو ابھی تک جو میں پوائنٹس ڈسکس کر چکا ہوں میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جو ہمارے رزق اور مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے وہ استغفار ہے. پوائنٹس تو بہت زیادہ ہیں قرآن و حدیث کی، اگر ہم کھنگالیں، اور آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں، مختلف کتابوں کو بھی پڑھیں اور ان میں دیکھیں. یہ تو چند پوائنٹس ہیں جو 2-4-5 میں نے سمجھے، لیکن آپ لوگ بہت سارے پوائنٹس اس میں سے اور بھی قرآن و حدیث میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں.
تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی استغفار جو ہمارے رزق کو بڑھاتی ہے، دوسری چیز آخرت کی فکر جس کو لاحق ہو جاتی ہے، تیسری چیز تقویٰ کے حوالے سے میں نے بتائی کہ اللہ کا خوف اگر آ جائے ہمارے دل میں، وہ چیز ہمارے رزق کو، مال و دولت کو بڑھاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہمارے مال و دولت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توکل، توکل علی اللہ۔ اللہ پہ جتنا زیادہ انسان کو توکل ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ہی بہترین اجر انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا اس کا راستہ خود بنا دیں گے۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے آگے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ آخری پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا، کہ جو اللہ پہ توکل کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے رزق عطا فرمائے گا، اور جب وہ اللہ پہ توکل کر لے گا پورا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کافی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جب اس پہ کوئی مشکل آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، وہ فوراً سے بھاگے دوڑے گا نہیں، میں ادھر سے مدد لوں ادھر سے مدد لوں، کون میری جاب جو ہے وہ چھننے سے رکوا سکتا ہے، کون میری پروموشن جو ہے وہ رکوا سکتا ہے، جب بڑھا سکتا ہے میری پروموشن کروا سکتا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر کے وسائل ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا لگا رہنے کے پیچھے، جب تھک کے آئے گا نا میرے پاس تو پھر میں ہی تیرا کام کروں گا۔ لیکن انسان پہلے ہی اللہ پہ پہلے توکل کرے کہ اے اللہ یہ جو تو نے مشکل اگر ڈالی ہے میرے پہ جاب جانے کی یا کوئی پریشانی کی، تو ہی اس کو دور کرے گا، میرا توکل تیرے ہی اوپر ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی پھر تجھے کافی ہو جاؤں گا، میں ہی تیرے کام کروا دوں گا۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ پہ جب انسان توکل کرے گا تو پھر اس کو کوشش بھی کرنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے پرندے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو جب وہ لوٹتے ہیں اپنے گھر واپس تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھنے والی اس حدیث میں بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ پرندے گھر سے نکلتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کے ہی نہیں کہتے ہیں ہمیں اللہ پہ توکل ہے اور گھونسلوں میں اوپر سے رزق گر جائے گا اور ہمیں سارا مل جائے گا۔ وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے رزق ملے، رزق تلاش کرتے ہیں، تو شام کو بھرے پیٹ وہ واپس آتے ہیں۔ تو توکل کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ محنت بھی ہے، گھر سے نکلنا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایک بہت ہی خوبصورت انگلش کا محاورہ ہے، اردو یا دوسری زبانوں میں بھی ہوگا، کہ لائف بگنز ویئر دا کمفرٹ زون اینڈز۔ جہاں پہ آپ کا کمفرٹ زون اینڈ ہوگا وہاں سے ایکچوئل زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے۔ کامیابی آپ کو تب ملنا شروع ہوتی ہے کسی بھی کام کے اندر۔ آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اچھے داعی بننا چاہتے ہیں، کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہیں گے کہ اچھا میں دیکھوں گا، ابھی نہیں، ابھی آج نہیں دل کر رہا، کل نہیں دل کر رہا، اس چکر میں رہو گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ لیکن جب آپ اس کمفرٹ زون سے باہر نکلو گے، ذرا تکلیف دو گے اپنے آپ کو، نہیں میں نکلوں گا باہر، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، میں آج نکلتا ہوں، کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی مجھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب میرے پہ توکل کو کرتا ہے تو پھر ہم اس طرح سے رزق دیتے ہیں جس طرح ہم پرندوں کو رزق دیتے ہیں، کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو توکل اور محنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کچھ مدد کی اپیل کی، یہ میں حدیث کا مفہوم ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا چیز ہے، کوئی چیز ہے تمہارے؟ اس نے بتایا کہ ایک زرہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوائی، اس کو بازار میں لے کے گئے اپنے ساتھ صحابی کو، وہ زرہ 2 درہم میں بیچی۔ 1 درہم کے اندر وہ لکڑی کا دستہ خریدا، اور باقی پیسوں کے اندر وہ جو کلہاڑی کے آگے وہ لوہے کا وہ جو لگتا ہے وہ لے کے اس میں اس کو پھنسایا۔ اس کو کہا کہ اب یہ کلہاڑی پکڑو اور جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور شہر میں لا کے ان کو بیچو۔ تو یہ طریقہ بتایا۔ یعنی کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ بس کچھ کرے ہی نا اور بھیک مانگنا شروع ہو جائے، جیسے بھیک مانگی اور یہ لوگوں نے شروع کر لی اس طرح سے۔ اچھے پہلے جوان لوگ بھی مانگتے پھر رہے ہیں، آپ گلی میں جائیں، سڑک پہ جائیں، ایک دم آپ کو روکیں گے، بھائی میرے حالات بہت ٹائٹ ہیں، مجھے دے دیں۔ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چمٹنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو توکل کا مطلب یہ کہ آپ محنت کریں، پازیٹیو وے میں محنت کریں، اور محنت کی عادت اپنے آپ کو ڈالیں، گھروں سے نکلیں، کمفرٹ زون سے نکلیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں عطا کروں گا، جس طرح سے پرندوں کو ہم رزق عطا کرتے ہیں، پھر ہم تمہیں کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ گھر میں لکھ کے لگا دینی چاہیے آیت،
کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اسے کافی ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستہ بھی نکالتا ہے. پوری آیت جو میں نے پیچھے سے آپ کو پڑھی, مشکلات سے نکلنے کا بھی راستہ بتائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کی سوچ اور گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمارے کرنے میں یہ جو سٹیپس میں نے آپ کو بتایا, ہمارے کرنے میں غلطی ہے. ہم کرتے نہیں صحیح طریقے سے, اللہ پہ بھروسہ تقویٰ نہیں اختیار کرتے, پھر ہم استغفار صحیح طریقے سے نہیں کرتے, جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے. یہ تو اللہ کے وعدے ہیں سارے کہ جو یہ کرے گا میں اس کو دوں گا. آپ دیکھ لیں جو لوگ بہت غنی ہیں ماشاءاللہ, آپ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اور دیے چلا جاتا ہے. رمضان میں دیکھیں کیسے لوگ افطاری کرواتے ہیں کئی لوگ, اور اللہ تعالیٰ انہیں اور نوازتا چلا جا رہا ہے. غریبوں کی جو مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دیے چلا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح غریب بھی بندہ جو اپنے رزق کے اندر کشادگی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ برکت ہو ہمارے رزق کے اندر, تو وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچے. بے شک وہ 10 روپے خرچ رہے, بے شک وہ 50 روپے خرچ رہے, اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں کتنا اس کا بدلہ دے گا, اور اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھانا شروع کر دے گا. تو آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے اللہ پہ توکل. یہ میری طرف سے تو آخری پوائنٹ ہے, لیکن یہ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. آج کی گفتگو میں اتنا وقت بھی نہیں ہے, لیکن بہت سارے اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں اور اس کی گہرائی میں اتریں, بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن میں بہت سارے ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جن سے آپ اپنے رزق میں برکت بھی پیدا کر سکتے ہیں اور مال و دولت میں اضافہ, فزیکلی اضافہ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف ایسے ہی ہیں, بلکہ جب ہم ان کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان میں سے کسی ایک پوائنٹ کو بھی اگر آپ پکڑ لیں, توکل کو پکڑ لیں, استغفار کو پکڑ لیں, تقویٰ کو پکڑ لیں, بیسیکلی یہ پوائنٹ سارے اسی اکٹھے ہو جاتے ہیں, کمبائن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا خوف انسان کے اندر آ جائے, انسان توبہ کر لے, اللہ کی طرف لوٹ آئے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کر دے گا, اس کے لیے راستے نکال دے گا رزق میں برکت کے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.